بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص فاتح ایران سعد بن ابی وقاص فاتح ایران اور بشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ زہرہ سے تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہالی خاندان ہیں۔ سعد بن ابی وقاص اسلام کے شروع دنوں میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کے اسلام لانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص میں شرافت، دیانت، امانت اور شجاعت کے جوہر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ذات بھائی تھے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرے ماموں آئے ہیں، کوئی ان جیسا ماموں ہے تو دکھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر ان کے والدہ بہت ہی ناراض ہوئی تھی۔ ان کو واپس اپنے دین پر بلاتی رہتی تھی، حتیٰ کہ کھانا پینے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ جب تک میرا بیٹا واپس میرے دین پر نہیں آتا میں ایسے ہی زندگی گزار دوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنی والدہ سے بے انتہا پیار و محبت تھی، مگر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں ہوئے۔ دین اسلام پر قائم رہے۔ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اگر والدین تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جن کا علم و یقین تیرے پاس نہیں ہو تو اس میں ان کے اطاعت نہ کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اس میں بدر، احد، جنگ خندق، خیبر اور دیگر شامل ہیں۔ غزوہ بدر میں اپنے بھائی کے ساتھ شریک ہوئے اور مردانگی کے جوہر دکھائے۔ غزوہ احد میں دریا کی جانب سے قریش کے لشکر نے اچانک حملہ کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس جرات سے تیر اندازی کی کہ مکہ کے دشمنان میں جن کی کسی کو تیر مارتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے والدین تم پر قربان۔ سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے جملہ پر فخر کرتے رہتے تھے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایسا فرمایا تھا۔ جب بت پرست ایران پر حملہ کرنے اور اسے فتح کرنے کا وقت آیا تو حضرت عمر نے سارے اسلامی علاقوں سے فوجوں کو مدینہ آنے کے لیے خطوط لکھے تھے۔ جب سب جنگی قافلے حضرت عمر کے پاس دارالخلافہ مدینہ میں پہنچے تو حضرت عمر نے مجاہدین اسلام سے رائے لی کہ ایران کو فتح کرنے کے لیے کس کو سپہ سالار بنایا جائے۔ سب جنگی قافلوں نے یک باریگی سے حضرت سعد کا نام سپہ سالار کے لیے دیا۔ حضرت عمر نے انہیں بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا انہیں سونپ دیا۔ جب یہ لشکر مدینہ سے ایران فتح ہونے کے لیے نکلنے لگا تو حضرت عمر نے لشکر اسلام کو الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور فرمایا، اے سعد، کبھی غرور میں نہ مبتلا ہونا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں ہوں۔ میری بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے ختم کرتا ہے۔ اے سعد، یاد رکھنا رب العزت کی یہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں اطاعت ہی برتری ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیاوی کمزور اور طاقت اور ایک جیسے ہیں۔ اللہ سب کا رب ہے اور سب اس کے بندے ہیں۔ اللہ کے ہاں فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے جو اللہ کے رسول نے ہدایت دی تھی، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ حضرت عمر کی نصیحت سن کر لشکر اسلام تکبیر کے نعرے لگاتے میدان جہاد میں جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 99 بدری صحابہ اکرام شریک تھے، 319 بیعت رضوان والے صحابہ اکرام شریک ہوئے، 300 فتح مکہ میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام شریک ہوئے اور تقریباً 700 صحابہ اکرام کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد نے سپہ سالار کی حیثیت سے قدسیہ کے مقام پر لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ یہاں پر ایک واقعہ جو تاریخ میں درج ہے بتانا ضروری ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے جب اسلامی لشکر پہنچا تو دریائے طغیانی پر تھا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سپاہیوں نے اپنے گھوڑے دریا دجلہ کی طغیانی کی لہروں کا خوف دل سے نکالتے ہوئے دریا میں ڈال دیا تو ایرانی فوجیوں نے کہا کہ دیو آمد دشمن اسلام ایرانیوں سے زوردار مقابلہ ہوا۔ لڑائی آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن مارکا ہونا چاہیے۔ فوجیوں نے دشمن کی فوجوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ چشم ذہن میں ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر قلم کر لیا۔ دشمن نے مسلمانوں کی نیزوں کے انینوں پر اپنے سردار کا سر دیکھ کر بھاگ نکلے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ مسلمان سپاہی ایرانی سپاہیوں سے اسلحہ چھین کر ان کے سر قلم کرنے لگے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو وافر مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ 30,000 ایرانی اس جنگ میں مارے گئے۔ حضرت سعد فاتح ایران حضرت سعد نے لمبی عمر پائی تھی، اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ مرتے وقت اپنا ایک پرانا جبہ منگوایا اور وصیت کی کہ مجھے یہ جبہ پہنایا جائے۔ میں نے اسی جبہ کو پہن کر غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ میں نے اسی جبہ میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔